إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله ربي في كتابه المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایام بنایا، ایسے دن عطا کیا جن دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں فوقیت عطا فرمائی۔ ہم ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی سید العرب والعجم خاتم النبیین والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جو قومیں اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، جو قومیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، جو قومیں
اپنے اسلاف کی تاریخ کو نظر انداز کر دیتی ہے، ایسے قوموں کے اوپر زوال شروع ہو جاتا ہے، ایسی قوموں کے اوپر ذلت، رسوائی، نخبت مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، دیگر ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے ہم انہیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد دلائیں۔ اسلاف کے جو واقعات تاریخ کے پنوں میں مذکور ہیں، ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یاد دلائیں اور سکھائیں کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے، ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اپنے خون بہا کر کے اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام کے پودوں کو انہوں نے سبز و شاداب کیا ہے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے اسلام کے خاطر کس قدر محنتیں کی ہیں، کس قدر مشقتیں کی ہیں، کس قدر اپنے خون اور پسینے بہائے ہیں۔ یہ ہم اپنے اولاد کو سمجھائیں۔ صحیح تاریخ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، جو مورخین نے صحیح طریقے سے جو تاریخ اپنے کتابوں میں ضبط کیے ہیں، ہم ان تاریخ کو خود پڑھیں، اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس کو پڑھائیں، اور اس کے ذریعے سے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ تاریخ کے ذریعے سے، اپنے پچھلے زمانے کے واقعات سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر کتنی محنتیں کی، کتنے مشقت کی، کس قدر انہوں نے دین کے خاطر انہوں نے خون اور پسینے بہائے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بدعات اور منکرات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس مہینے کی عظمت، ان کی تقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، جس دن اللہ نے زمین کو بنائی ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اس مہینے کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ گویا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا، احترام والا، ادب والا مہینہ ہے، اور یہ ادب، یہ تقدس، یہ احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا کب سے کیا ہے؟ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس دن اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اس مہینے کی تقدس ہے، اس مہینے کا احترام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کو آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل روزہ، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ یاد رکھیے، اس مہینے کو، محرم الحرام کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور سب سے بہترین نماز
فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس مہینے کی کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، یہ بیان کر کے اس مہینے کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس مہینے کے عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ 2 روزہ رکھنے سے آپ کے 1 سال پچھلے صغائر جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کا تقدس ہے۔ الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ حقیقی طور پر ہم اپنے نبی کے وارث ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عاشورہ کے دن 9 اور 10 تاریخ کو نبی کے قول اور نبی کے فعل کے مطابق ہم اہل السنہ والجماعہ روزہ رکھتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب سنت کا علم ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم اہل السنہ کا طریقہ ہے۔ لیکن وہیں پر مسلمانوں کی ایک جماعت جو نام نہاد کے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو جماعت اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرتی ہے، لیکن در حقیقت اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، حقیقت میں یہ یہودیت زدہ لوگ ہیں۔ اس قوم کو، اس جماعت کو یہودیوں نے بنایا ہے، اس جماعت کو یہودیوں نے اس کو بنایا ہے، اس کو متعین کیا ہے، اس کو مستعد کیا ہے، اور یہودیوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے امت مسلمہ کے کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اوپر اپنے عقائد، اپنے افکار، اپنے خیالات ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالا، اور امت مسلمہ کے چند افراد کو لے کر کے امت مسلمہ کے اوپر اس کو ڈال دیا، اور کہا کہ یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ حقیقی مومن ہے، اور لیبل لگایا گیا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ علی سے محبت کرتے ہیں، یہ حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ حسن سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نہ حسین سے محبت کرتے ہیں، نہ حسن سے محبت کرتے ہیں، نہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں محبت ہے تو اپنی یہودیت سے محبت ہے، اگر انہیں محبت ہے تو یہودی افکار سے محبت ہے، انہیں محبت ہے تو یہودی خیالات سے محبت ہے، اگر انہیں محبت ہے تو یہودیت پر محبت ہے، یہودیت سے محبت ہے۔ اگر انہیں اہل بیت سے محبت ہوتی، اگر انہیں علی سے محبت ہوتی، اگر انہیں حسنین سے محبت ہوتی تو اہل بیت کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے، حسن اور حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ لیکن چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اہل بیت ہوں، آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے تعلیمات کہاں، حسن اور حسین کی تعلیمات کہاں، ان کے افکار کہاں، ان کے خیالات کہاں، ان کے عقائد کہاں، ان کے نظریات کہاں، ان کے اقوال کہاں، ان کے افعال کہاں۔ اور یہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، ان کے افکار کہاں، ان کے خیالات کہاں، ان کے عقائد کہاں، ان کے اقوال افعال کہاں، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اہل بیت کا جو طرز عمل تھا، اہل بیت کے عمل کا جو طریقہ تھا، آپ ان لوگوں کے درمیان نہیں پائیں گے، بلکہ آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ یہ شرک اور کفر پر مبنی اعمال کرتا ہے، وہ تمام امور انجام دیتا ہے جن امور سے، جن اعمال سے اہل بیت مبرہ اور منزہ ہیں، ان سے پاک و صاف ہیں۔ وہ اعمال، وہ امور یہ اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے
اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ ایسے امور انجام دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، انہیں یہودیت سے محبت ہے، یہودی افکار اور خیالات اور عقائد سے محبت ہے۔ اور اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ سیوا رہا ہے کہ جب مسلمان ہنسے تو اسے رلایا جائے، اور جب مسلمان روئے تو اس کو ہنسایا جائے، اور جب مسلمان ہنسے تو اس کو رلایا جائے۔ یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے سیوا رہا ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حادثہ نہایت ہی بہت ہی المناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بہت ہی المناک اور افسوسناک ہے، لیکن شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شیعہ نے اور شیعہ ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس قدر بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا، اور اس قدر اس واقعات کے اندر غلو کیا، اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح غلط سلط بیان کیا اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالا کہ ایسا لگنے لگا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خطرناک اور المناک اور افسوسناک واقعہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی پیش نہیں آیا ہے، ایسا محسوس ہونے لگا۔ حالانکہ اس سے بھی زیادہ مظلومیت اور اس سے بھی زیادہ بربریت کہ ایسے اندوہناک واقعات رونما ہوئے ہیں، اگر میں آپ کو تاریخ بتلاؤں آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ماتم کرنے والا کوئی نہیں، ان کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے، کوئی ذکر بھی کرتا ہے تو برائی کی حالت میں ذکر کرتا ہے، لان تان کے لیے یاد کرتا ہے، تان و تشنیع کے لیے یاد کرتا ہے، گالیاں دینے کے لیے یاد کرتا ہے، اہل بیت کا لیبل لگا کر کے، اہل بیت کے آڑ لے کر کے، حسن اور حسین کے آڑ میں آ کر کے یہ ملعون شیعہ اور شیعہ ذہنیت رکھنے والے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کو تان و تشنیع کرتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر زبان درازیاں کرتا ہے، اہل بیت کے آڑ لے کر کے، حسن اور حسین کا نام لے کر کے، علی کا نام لے کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، عمر کو گالیاں دیتا ہے، عثمان کو گالیاں دیتا ہے، امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا اللہ ان کی زبان کو سلب کر لے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے چند ایسے واقعات، ایسے حادثات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ المناک اور زیادہ افسوسناک کن شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ فرمایا تھا کہ عثمان، آج کے بعد سے تم کوئی بھی عمل نہیں کرو گے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، آج سے تم کوئی بھی نیکی نہیں کرو گے پھر بھی جنت تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے شرم و حیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، آرام کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول پیر پھیلائے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو سمیٹ لیتے ہیں،
اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے حبیب یہ کس طرح کی بات ہے، ہمارے ابا ابو بکر صدیق آئے، آپ لیٹے رہے، پیر پھیلائے رکھے۔ حفصہ کے ابا یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے پیر کو پھیلائے رکھا، آپ اٹھے نہیں۔ لیکن جو ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ اپنے پیر مبارک کو اپنے لنگی مبارک سے چھپا لیتے ہیں، پیر کو سمیٹ لیتے ہیں، آپ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس ہستی سے آسمان کے فرشتے شرم و حیا کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شرم و حیا کیوں نہ کرے؟ اللہ اکبر! اتنا مقدس ہستی، اتنا پاک باز ہستی، شہادت کا واقعہ اتنا المناک ہے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، فوجیں تھی، اجلے صحابہ موجود تھے، اگر ایک اشارہ کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمنان اسلام کا تیاں پاچا کر دیتے، ان کو نیست و نابود کر دیتے۔ اسلامی سرحدوں کے اوپر فوج تھی، ایک اشارے پر بلائی جا سکتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی مظلومیت کی حالت میں انہوں نے صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا اگر حکم ہوگا، ہم ان بلوائیوں کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان لینے کے در پہ ہیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میرے بعد تاریخ میں کہیں یہ نہ لکھا جائے کہ عثمان نے اپنی جان کے خاطر امت مسلمہ کا خون کیا تھا، امت مسلمہ کا خون بہایا تھا اپنی جان کے خاطر، اس لیے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور نہ خود میں ایسا کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، مسجد نبوی کا محاصرہ دشمنان اسلام کیے ہوئے ہیں، 50 دنوں تک قید کر کے رکھے، گھروں کے اندر بند رہے، بھوک اور پیاس کے عالم میں پانی تک ان کو پہنچنے نہیں دیتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے گئے، دشمنوں نے ان کے جانوروں کی کچے کاٹ دی تاکہ پانی کے مشکیزہ عثمان تک نہ پہنچ سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن تک پیاسے۔ وہ عثمان جب حضرات صحابہ کرام مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، پانی خرید کر کے مسلمان استعمال کرتے تھے، یہودیوں سے خرید کر کے پیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہودی سے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ مسلمان اس کنویں کا پانی پیے، خریدنا نہ پڑے۔ لیکن آج عثمان کا 50 دن ہو چکا ہے، پانی بھی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ کنواں جو مسلمانوں کے لیے خرید کر کے وقف کیا تھا، آج اس کنویں کا پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی المناک اور نہایت ہی دردناک حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ کی کوئی ایک تاریخ بتاؤ جنہوں نے جنہوں نے امت مسلمہ کے خون کے خاطر اپنی جان کا انتخاب نہ لیا ہو، کوئی ایک تاریخ بتاؤ، اس کی ایک نظیر بتاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے خون کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ امت مسلمہ کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین میں نہ گرنا پائے، اللہ کے راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا دردناک، المناک اور افسوسناک شہادت ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں اس کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی اس کو ماتم کرنے والا نہیں، کوئی اس کا تذکرہ کرنے والے نہیں۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، کوئی اس کا ماتم کرنے والا نہیں، آج تک نہیں، کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کن لوگوں نے ان کو نہایت ہی بربریت کے ساتھ
اور نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا. شہادت حسین، ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں تاریخ اسلام میں ایک ہی ہستی کی شہادت ہوئی ہے اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ المناک اور افسوسناک واقعہ نہیں ہے حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ شہید نہیں ہوئے، یہ شہادت نہیں ہے، تو پھر ان کے نام کا جلوس کیوں نہیں، ان کے اوپر ماتم کیوں نہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں فیروز نامی ایک ایرانی مجوسی شخص، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا. نماز کی حالت میں. اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، اسی مہینے کی پہلی تاریخ تھی. ایک محرم الحرام کو فیروز نامی ایک ایرانی ایک مجوسی شخص نے نماز کی حالت میں وار کیا اور ان کو شہید کر دیا. ان کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں، جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے اوپر آنسو بہانے والے، ماتم کرنے والے کوئی نہیں. بلکہ اس کے برعکس شیعہ حضرات اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایران کا غلبہ اگر سعودیہ عربیہ کے اوپر ہوا، اگر ایران نے کبھی بھی مملکت سعودیہ عربیہ کے اوپر قبضہ کیا، تو سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ان کے قبر سے نکال کر کے ان کو جلایا جائے گا. یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ شیعہ ملعون، اللہ انہیں غارت کرے. ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایران کا اگر کبھی قبضہ اگر سعودی عرب کے اوپر ہوا تو ہم ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے خواب کو کبھی وہ پورا نہ کرے. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے امیر حمزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا امیر حمزہ سید الشہداء، شہداء کے سردار، تمام شہداء کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں. شہداء کے سردار یعنی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان تمام کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء. کس قدر المناک اور افسوسناک حالت میں ان کو شہید کیا گیا ہے. جنگ احد میں، میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کے کان کاٹے جاتے ہیں، ناک کاٹا جاتا ہے، ان کے گریبان، ان کے سینہ چاک کیا جاتا ہے، کلیجے اور پھیلے جاتے ہیں، ان کی لاش پہچانا نہیں جاتا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کو جب خبر ملا مدینے سے نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پھوپھی کو، امیر حمزہ کی بہن کو میدان احد میں آنے سے روکو، انہیں منع کرو، میدان احد میں آ کر کے وہ قیامت برپا کر سکتی ہے. لیکن لوگوں نے اسے منع کیا کہ میدان احد کے اندر مت جاؤ، روکنے کی کوشش کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن نے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے، جو نوحہ کرتی ہے، جو گریبان چاک کرتی ہے، جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، جو نوحہ اور ماتم کرتی ہے، جو روتی چیختی چلاتی ہے، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں. چنانچہ آتی ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی کے پور سے پہچانتی ہے کہ یہ میرے بھائی ہے. اس قدر المناک اور افسوسناک حادثہ تھا، اس قدر ان کو شہید کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ آج تک ان کا جلوس نکالا جاتا ہے، نہ ماتم کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، ان کا ذکر تک نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں.
ان کی موت کیسے ہوئی، شہادت کی موت ہوئی یا عام موت ہوئی، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ شہادت نہیں ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ شہادت نہیں ہے، لیکن اتنی مظلومیت اور اتنی بربریت کے ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن ان کا نام لینے والا بھی آج تک کوئی نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اور آگے چلتے ہیں، ہم کن کن کا ذکر کریں، ہم کن کن کا نام لے کر کے ان کو بیان کریں۔ وہ جو سارے جہان کا آقا ہے، وہ جو سارے جہان کا سردار ہے، وہ جو سارے جہان کا لیڈر ہے، وہ جو سارے جہان کا رہنما اور قائد ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میدان احد کے اندر حضرت حمزہ جس میدان میں شہید ہوئے، جس جنگ میں شہید ہوئے، اسی جنگ کے اندر، اسی میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مار پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا، ہوش آیا، افاقہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن احد کے اندر جا کر کے پناہ لیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد کے اندر پناہ لیتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کے اوپر جلال نہیں آیا ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین غضبناک نہیں ہوا ہوگا کافروں کے اوپر؟ اس موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، جو قوم اپنے نبی کو زخمی کرتا ہے، جو قوم اپنے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیتا ہے، جو قوم اپنے نبی کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیف یفلح قوم، یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی، کہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ اپنی زبان کو خاموش رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، میں مالک ہوں، آپ کا کوئی اختیار نہیں بنتا، میں جانتا ہوں کس کو عذاب دینا ہے، کس کو سزا دینا ہے، کس کو جنت دینا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں جس کو چاہوں عذاب دوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، جنت عطا کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیے، آپ اپنی زبان کو بند رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سانحہ جو میدان احد کے اندر پیش آیا تھا، کیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحہ سے کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سانحہ جو میدان احد میں پیش آیا، یہ سانحہ حضرت حسین کے سانحہ سے کم ہے؟ کم نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی شہداء ہے، جتنے بھی انبیاء اور شہداء صلحاء کے خون کو اگر ایک مشکزے پر رکھ دیا جائے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کی کیا اہمیت ہے، آپ اچھی طرح سے معلوم کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنے واقعات اور اتنے حادثات ہونے کے بعد بھی کسی صحابی کی شہادت نہ کسی شمار میں آتا ہے، نہ کسی انبیاء اور صلحاء کے خون کسی شمار میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی انبیاء، صلحاء، شہداء، کسی کی بھی یا عام موت اگر کوئی آدمی مری، اگر اس کے اوپر کوئی ماتم کرتا ہے، اگر کوئی روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، اپنے سروں کو پھوڑتا ہے، مارتا ہے، یاد رکھیے جاہلیت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، جو اپنے سینوں کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کا پکارتا ہے، یعنی ان کے خوبیوں کو بیان کر کے موت کو پکارتا ہے، ہلاکت و بربادی کو پکارتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے لوگ کرتے ہیں، اور آج شیعہ ذہنیت رکھنے والے نام نہاد مشرک مسلمان جو آج کر رہے ہیں ماتم، کیا یہ ماتم نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرنے والے کہاں گئے؟ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس حدیث کو کیا وہ سمجھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر؟ کیا یہ ماتم نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اندر کہ شیعہ ذہنیت رکھنے والے یہ نام نہاد مسلمان کس قدر اپنے اوپر خود کو بلیڈ کے ذریعے سے، چھرے اور چاقو کے ذریعے سے اپنے آپ کو خون کرتا ہے، اپنے سروں کو پھوڑتا ہے، پیٹ کے اندر چاقو مارتا ہے خود اپنے آپ کو۔ کیا یہ جاہلیت کا دعویٰ نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ ماتم نہیں تو ماتم کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو لوگ یہ کام کرتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، آپ ان کو یاد کر کے روئیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے رہیں، روتے رہیں، بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے مشرکین مکہ جب بدر کے میدان کے اندر 70 کفار رؤساء قریش مارے گئے تھے، 70 گرفتار پکڑے گئے تھے، جب مکہ وہ لوگ پہنچے اپنی لاشوں کو چھوڑ کر کے، تو وہاں کے سرداروں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنے مردوں کے اوپر نہ روئے، کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی شخص نہیں روئے گا، ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ لہذا رونے سے ان کو پتا ہے کہ رونے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو شجاعت بہادر دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اسی لیے ان کو ماتم حسین میں لگا دیا کہ چلو مسلمانوں کے اندر ماتم حسین کو ڈالو، ہر سال ماتم حسین کے نام پہ یہ کمزور ہوتا جائے گا، اور ہر سال ان کے افسانے، قصے، تعزیے، ڈھول اور نہ جانے کیسے کیسے کام انجام دیے جاتے ہیں ہر سال۔ لہذا ہم مسلمانوں کو ان سے بچانا چاہیے، ان کے محفلوں میں جانے سے، ان کے تعزیے دیکھنے سے، ان کے جلوس میں شرکت کرنے سے، ان کے کسی بھی خوشی میں شریک ہونے سے ہم مسلمانوں کو، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانا چاہیے، کسی بھی خوشی میں ان کے شریک ہمیں اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات آپ کو بتلاتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، شیعہ حضرات اور شیعہ ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کس لیے گئے تھے؟ اسلام اور کفر کی لڑائی کرنے کے لیے، اسلام اور کفر، حق اور باطل کی لڑائی کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تھے۔ اور معین الدین چشتی انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اور کس قدر غلیظ اور کفر اور شرک پر یہ اشعار مبنی ہے۔ آپ دیکھیں، جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے قبر کے اوپر اگر کوئی 7 بار چلا جائے تو ایک حج کا ثواب اس کو ملتا ہے، استغفر اللہ، وہ شخص کس قدر کفریہ اور شرکیہ اشعار کہتا ہے۔ کہتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، فارسی زبان میں یہ شعر ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سرداد نرداد دست در دست یزید، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو دے دیا، اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے. استغفر اللہ. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے بے بنیاد تھے؟ ان کی کوئی بنیاد نہیں تھا. اگر تم کہتے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کی لڑائی کرنے کے لیے کوفہ گئے تھے تو اٹھاؤ تاریخ البدایہ والنہایہ اور اصاب الصحابہ اصاب الغابہ فی تمیز الصحابہ، سیرت تاریخ کی کتابوں کو اٹھاؤ. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام، آٹھ ذی الحجہ کا واقعہ ہے، جس دن مسلمان مکہ سے منی کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے، اس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا، بجھایا اور کہا کہ یہ لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں. کوفہ کے جو لوگ ہیں تمہارے باپ کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ بے وفائی کیا ہے، لہذا مت جاؤ وہاں پر. یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں. بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کی لڑائی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کرام ان کو اسلام اور کفر کی لڑائی سے منع کر رہے تھے. نعوذ باللہ. بتاؤ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں تمہارے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سو جاؤں اور اگر تم کوفہ جانے سے رک جاؤ تو اللہ کی قسم ہے میں تمہارے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کوفہ نہ جاؤ، وہاں کے لوگ بدماش ہیں، وہاں کے لوگ غدار ہیں، تمہارے باپ علی کو انہوں نے قتل کیا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی نہ سنی اور کہا کہ میں کوفہ جاؤں گا. کوفہ پہنچے. حر ایک آدمی کا نام ہے، حر، یہ شیعہ ہے. حر ان کی یہ شیعہ اور شیعہ ذہن رکھنے والے لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی جو تاریخ سے لا بلد لا علم ہے ان کی تعریف کرتے ہیں. اور انہوں نے، ان بدماش نے، اس ملعون نے، اسی خبیث نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروایا ہے. کس نے؟ حر نامی شخص نے. انہوں نے مروایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے، لشکر زرغار کو دیکھا، 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. 3 شرطیں. پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے مدینہ جانے دیا جائے، مجھے واپس مدینہ جانے دو. لیکن ان لوگوں نے مدینہ جانے نہیں دیا اور اس کے لیے سب سے زیادہ پیش حر یہ شخص تھا. مدینہ جانے سے انہیں روک دیا، مدینہ نہیں جا سکتے. دوسری شرط کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ نہیں جانے دیتے ہو تو ہمیں اسلامی سرحدوں کے اوپر بھیج دو، ہم اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے ہم شہید ہو جائیں گے. لیکن ان کو بھی تسلیم نہیں کیا. تیسری شرط کہا کہ اگر آپ ہمیں مدینہ نہیں جانے دیتے، ہمیں اسلامی سرحدوں پر نہیں جانے دیتے تو ہمیں ملک شام کی طرف روانہ کر دو، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم ملک شام پہنچ جائیں گے اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیں گے، ہم ان کو خلیفہ مان لیں گے، ہم ان کو اپنا حاکم مان لیں گے. لیکن ان دشمنوں نے، ان کوفیوں نے، ان شیعوں نے تینوں میں سے کسی ایک کو نہ مانا اور بہت ہی المناک اور افسوسناک اور نہایت مظلومیت اور بربریت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میرے اسلامی بھائیوں، بتاؤ مجھے یزید رحمہ اللہ، جن کو یہ شیعہ اور شیعہ ذہن رکھنے والے مسلمان، جن کو کافر کہتا ہے، جن کو شرابی کہتا ہے، جن کو کبابی کہتا ہے، جن کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، جن کو زانی بتاتا ہے، فاحش بتاتا ہے، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر وہ کافر تھے، اگر وہ زانی فاحش بدکار تھے تو حسین رضی اللہ عنہ نے
کیوں کہا تھا کہ مجھے ملک شام جانے دو، میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لوں گا؟ اگر وہ کافر تھے تو کیوں کہا تھا؟ اور دوسری بات، اگر اسلام اور کفر کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے تھے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا کہ مجھے مدینہ جانے دو، مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، مجھے ملک شام جانے دو؟ کیا وہ لشکر جرار کو دیکھ کر کے ڈر گئے؟ ارے یہ تو شرک اکبر ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے لشکر جرار کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر لیا؟ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید رحمہ اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ولی عہد بناتے ہوئے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اللہ یہ میرا بیٹا، میں اس کو اپنا ولی عہد بناتا ہوں، اللہ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ہے تو اللہ میرے سامنے میرے بیٹے کو موت دے دینا، یہ تخت پر نہ پہنچ سکے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور مسلمانوں کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جبریل آیات کو لے کر کے آتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو حکم دیتے تھے کہ معاویہ جبریل نے قرآن کو لے کر کے آیا ہے، آیات لے کر کے، وحی لے کر کے نازل ہوا ہے، اس وحی کو لکھو، کاتب وحی ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں، تم اس کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو، ان کو لان تان کرتے ہو، ان کے اوپر تم زبان کستے ہو، ارے تمہاری زبان شل ہو جائے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلے گئی کہ وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، تم ان کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو، تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں، کوئی بھی بات ہم اپنے اسلاف پر، اپنے صحابہ کے اوپر کہنے سے پہلے ہمیں اسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم طنز کر کے ہم گناہ میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام دشمن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، بدماشوں کو، قماشوں کو اللہ ہمارے سامنے بے نقاب فرمائے اور ہمیں اسے بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچ اور جھوٹ کو، خیر اور شر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔